قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ استخارہ کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالی جل شانہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالی جل شانہ سے اس کام میں خیر بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ کے لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کا شرعی مفہوم یہ ہے ایسا معاملہ جس کے دونوں پہلو شرعاً جائز ہیں، یعنی شرعاً آپ اسے اختیار بھی کر سکتے ہیں اور ترک بھی کر سکتے ہیں، لیکن انجام کار فائدہ اسے اختیار کرنے میں ہے یا ترک کرنے میں، اس کے بارے میں آپ کو تردد ہے، آپ متذبذب ہیں، اپنی عقل کی روشنی میں آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کروں یا نہ کروں، اور آپ کا دل اس طرف مائل بھی ہو رہا ہے اور آپ اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر نکال بھی نہیں سکتے۔ گویا کیفیت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ بس عواقب اور نتائج کے اعتبار سے دونوں پہلوؤں میں صاحب معاملہ کے حق میں خیر قسم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی جل شانہ سے رہنمائی کی التجا کرنا ہے۔ جس کام کے کرنے کا شریعت میں حکم ہے اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، وہ تو ویسے بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے درکار خیر حاجت استخارہ نیست، یعنی نیک کام میں استخارے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ استخارہ گزشتہ امور کے بارے میں بھی نہیں کیا جاتا کہ کوئی آ کر آپ کو بتائے آپ پر جادو ہو گیا ہے یا بندش کر دی گئی ہے اور اب اس کا توڑ کیا جائے گا۔ جو کام شرعاً حرام ہے اس کے لیے استخارہ کرنا بھی حرام ہے، اور یہ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات پر بہت بڑی جسارت ہے اور اس کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ استخارہ صرف مباح امور میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ اپنے بچے کا رشتہ قبول کریں یا نہ کریں، کسی شخص کے ساتھ کاروباری شراکت کریں یا نہ کریں، آپ کو ایک سے زائد مقامات سے ملازمت کی پیشکش آتی ہے، آپ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے قبول کریں اور کیسے رد کریں وغیرہ۔ فرض واجب اور سنت مستحب کام کے کرنے کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسے کرنا ہی ہے، اور حرام اور مکروہ کے ترک کرنے کے بارے میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ شرعاً اسے ترک کرنا لازم ہے۔ پس استخارہ صرف مباح کام میں کیا جائے گا، البتہ اگر مستحب کام میں دو امر متعارض ہوں کہ وہ کس کام سے ابتدا کرے تو اس میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا،
اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالی جل شانہ سے استخارہ کرتا رہے۔ اسی طرح جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ کبھی پچھتائے گا نہیں، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر وہ کام خراب بھی ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خودرائی اور اپنے بل بوتے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں اور بڑوں سے مشورہ کے بعد کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا چاہیں فیصلہ فرما دیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو 2 کام کر لیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرا استشارہ یعنی مشورہ کر لیا کرو۔ جب کسی کو کوئی کام پیش آئے اور اس کے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو رہا ہو اور یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کروں یا نہ کروں، جلدی کروں یا دیر سے، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر دعائے استخارہ مانگے، پھر جس طرف دل کا میلان ہو جائے اسی کو اختیار کرے۔ دعائے استخارہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ قال ویسمی حاجتہ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کی مدد سے تجھ سے بھلائی اور تیری قدرت کی مدد سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، اس جگہ اپنے کام کا نام لے، میرے دین، زندگی، انجام کار اور میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میری قدرت میں دے دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر تو اس کام کو میرے دین، زندگی، انجام کار، دنیا اور آخرت کے لیے برا سمجھتا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی عطا فرما، جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی بھی فرما۔ دعا کرتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا ھذا السفر یا ھذا النکاح یا ھذا التجارت یا ھذا البیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو ھذا الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے، خیال کرے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔
اسی طرح ایک اور مسنون دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو صحیح راستہ وہ میرے دل پر القاء فرما دیجئے۔ ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھ لے، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کر لو۔ اے اللہ مجھے یہ کشمکش پیش آئی ہے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان سے نہ کہہ سکے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ یہ مشکل، یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ صحیح راستے پر ڈال دیجئے، جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہو۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساری عمر یہ معمول رہا کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں فوری فیصلہ کرنا ہوتا کہ یہ دو راستے ہیں، ان میں سے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، تو آپ اس وقت چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر لیتے۔ اب جو شخص آپ کی عادت سے واقف نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ بند کے کیا کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ کشمکش کی بات پیش آ گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سا اور مختصر سا استخارہ ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعیار فی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، اس لیے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لمحے کے اندر کیا سے کیا کر لیا، یعنی اس ایک لمحے کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے خیر مانگ لی اور اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صحیح راستہ مل گیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے موقع پر مجھ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر خاص اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فوراً ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے رجوع کر لو، یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ استخارہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے خیر مانگنے اور بھلائی طلب کرنے کا مسنون ذریعہ ہے، لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کی وہی اصلی شکل اور روح برقرار رہے جو شریعت اسلام نے واضح فرمائی۔ میں سنی سنائی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے حضرات علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے اور عملاً اس کو روئی زمین پر قائم کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔